کی تمیز بالکل وہ مٹا دیتا ہے، ختم ہو جاتی ہے. اور جب یہ مٹ جاتی ہے تو پھر ایمان نکل جاتا ہے. وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ روزہ بھی رکھ رہا ہوتا ہے، وہ قربانی بھی دے رہا ہوتا ہے، لیکن سارا کا سارا عمل ساہون ہو رہا ہوتا ہے. واللہ یحب المطہرین، اللہ طاہروں کو پسند کرتا ہے، طہارت کر رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے. طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو طہارت کیا ہے؟ ظاہر سے زیادہ اندر کی طہارت ہے. ظاہر تو تم پانی سے طہارت کر لیتے ہو، مٹی سے طہارت کر لیتے ہو، لیکن باطنی طہارت ہوتی ہی حب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر وہ نہیں ہوتی تو باطنی طہارت ہی نہیں ہوتی. اور ایمان ہی باطنی طہارت کا ہے، اور وہ تمہارے اندر سے نکال دی جا رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہاری طہارت بھی ختم. تو بات صرف یہی ہے کہ جو کچھ تعلیمات صوفیہ کی ہیں، جو کچھ تعلیمات انبیاء کی ہیں، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ہمارے حق میں سب سے اعلیٰ ہیں. آج تعلیم دی جا رہی ہے، آج خوبی کی بات یہ ہے کہ ہمیں ان کا درس دیا جا رہا ہے جو سارے بے دین مرے، سارے مولود ہیں، ان کی ہسٹری ہمیں پڑھائی جا رہی ہیں. بھائی ہمارا ان سے کیا تعلق؟ اگر ہمارے ہاں ان سے زیادہ بہترین کردار کے لوگ موجود تھے، پڑھاؤ نا کہ حضرت عمر کا عدل کیسا تھا اور حکومت کیسی تھی، حضرت عثمان کی حیا کیسی تھی، علی کی سخاوت کیسی تھی، حضرت عثمان کی سخاوت کیسی تھی، علی کی شجاعت کیسی تھی، ابو بکر کی صداقت کیسی تھی. یہ نہیں پڑھاتے ہمیں. امام علی مقام کی قربانیاں ہاں کیسی تھیں. ہماری عورتوں کو بتاتے نہیں ہے کہ اما عائشہ کی سیرت کیسی تھی، بی فاطمہ کی سیرت کیسی تھی. ہمیں مدر ٹیریسا پڑھائی جاتی ہے، خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت نہیں پڑھائی جاتی. تو ایک مالدار خاتون ہو کر بھی شوہر کی اتنی اطاعت گزار ہے، اطاعت گزار اور دین کی محسن، سب سے زیادہ احسان، سب سے زیادہ احسان کرنے والی دین پہ. اور پھر ان کی اولادوں کا بھی احسان ہوا، سبحان اللہ، قیامت تک احسان رہے گا. قیامت تک رہے گا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں وہ سبق پڑھایا جا رہا ہے جو مولدوں کا ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں مولدوں کی محبت پیدا ہو اور ہماری آنے والی نسل جو ہے مولد ہو جائے. یعنی کہ وہ نام کی مسلمان ہو، صرف نام اس کا اسلامی ہو، باقی نظریہ اس کا مولدوں والا ہو. مقصد ان کے ہاں اخلاق کی کوئی کمی وہ تمیز نہیں ہے کہ اخلاق کا جو ہے وہ درجہ کیا ہونا چاہیے. بے دینوں میں کیا اخلاق بے دینوں کا؟ یہ جو ہمارے ویسٹ میں مسلمان آئی، جو آپ نے مولد سے بات کی نا، مجھے اتنا افسوس ہوا. ابھی یہ 20 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ایک خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا، خیر آپ کے صدقے سے وہ معاملہ حل ہو گیا. ان کی بچی 18 سال کی ہونے والی تھی. 10 دن پہلے مجھ سے رابطہ کیا کہ بیگ میں اس نے تیار کر دیا اور کہہ رہی ہے میں یہاں سے چلی جاؤں گی، اکیلے رہوں گی. مسلمانوں کی بچی، اور میں ان کا جو وہاں پڑھایا جا رہا ہے لڑکی سے شادی کروں گی، لڑکے سے نہیں کروں گی. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے.
وہ ماں میرے سے رو رہی تھی کہ ہم رات دن قرآن پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں کہ ہماری بچی بگڑ گئی، آپ کچھ کریں۔ خیر اللہ نے کرم کیا، کیونکہ یہ معاملہ سولو ہو گیا۔ اس نے بیگ، انہوں نے مجھے بتایا، بولے تھے کہ یہ بیگ باندھ کے رکھا ہوا ہے، جس دن پورا ہوگا یہ یہاں سے چلی جائے گی اور ہم اس کو روک بھی نہیں سکتے۔ تو ایسے مسلمان کیسے بچ سکتے ہیں ویسٹ میں رہنے والے، اس بارے میں تھوڑا سا بات صرف یہ ہے، دیکھو بات اتنی سی ہے کہ مسلمان ساری دنیا میں موجود ہیں، ویسٹ میں بھی بہت موجود ہیں۔ اصل میں ہمیں تعلیم سے زیادہ ضرورت ہے تربیت کی۔ جو بچے وہاں پر اسکولوں میں، کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے گھر میں تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ نتیجہ کب نکلتا ہے؟ یہ نتیجہ جب نکلتا ہے جب اولاد کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آج بچہ کہیں ویسٹ میں ہو، کہیں بھی رہ رہا ہے، وہ کافروں میں پڑھ کے آ رہا ہے، آپ اس کو گھر میں آن کے کلمہ پڑھواؤ، نماز پڑھواؤ، ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو، بی بی فاطمہ کا ذکر کرو، اہل بیت کا ذکر کرو، صحابہ اکرام کا ذکر کرو، ان کی کہانیاں سناؤ ان کو، اور ان کی تربیت کرو کہ بیٹا ہمارے طریقہ کھانے کا ہے، ایسے طریقے سے کھانا ہے، یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے، یہ بیٹھنا ہے ہم نے ایسے۔ وہاں بھی دو نظریے کام آئے گا۔ عصری تعلیم میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کے ساتھ پڑھیں، بالکل ان سے اچھا پڑھیں، تربیت ضرور، دین کی تربیت ہو، پڑھائی تعلیم کوئی سی بھی ہو، تربیت دین کی ہو، تو ویسٹ میں کامیاب ہو سکتے ہو آپ۔ یہ تباہ ہو گیا معاشرہ۔ دیکھو تعلیم سے زیادہ تربیت اثر رکھتی ہے۔ تعلیم اگر کم بھی ہو اور تربیت اچھی ہو تو انسان رہتا ہے، لیکن تعلیم کتنی اعلیٰ کیوں نہ ہو جائے اور تربیت نہ ہو تو وہ حیوان سے کم زیادہ نہیں ہوتا۔ تو بات وہاں پر بھی ہمارے لیے جو ہے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بالکل ہمیں چاہیے، مگر یہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں ماں باپ کی اپنی کوتاہی نہیں کیا۔ اچھا یہ تو دنیا دار طبقہ وہ کس چیز کو کام کرتا تھا کہ جی آپ کے یہاں لوڈ شیڈنگ ہے، یہاں تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، یہاں کر میں بچے کا ایمان جا رہا ہے، دین جا رہا ہے، اخلاق جا رہا ہے، تو یہ کہیں ماں باپ کی بھی تو غلطی ہے، کیونکہ ماں باپ پہ یہ چیز اسلام نے بھی لازم کی کہ بچے کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا۔ دیکھو بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ اسلام کو ہم نے صرف عقیدے کا مذہب بنا دیا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کا عقیدہ انفرادی ہے، لیکن اسلام کا اخلاق اجتماعی ہے۔ پورا معاشرہ بن جائے گا اخلاق ہو، اخلاق ہو تو ہم وہ تربیت نہیں کرنا چاہتے۔ اگر آج ہمارے حکمران اچھے ہوتے، ایماندار ہوتے، اتنے وسائل آپ کے پاس آج سے 700-800 سال پہلے تو نہیں تھے، تو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کیا ہوا کہ مملکت کے لوگوں کا قرض اتارتے تھے، قرض دیتے نہیں تھے، قرض اتارتے تھے کہ قرض اتار دو، جس کے ذمہ قرض اس کو اتار دو قرض، پھر بھی بچ جائے پیسے تو اناج لو، پرندوں کو ڈال دو، غیر مسلموں کو دے دو تجارت۔ ہاں کیوں؟ اگر ایسے حکمران جیسے ہمیں دیے تھے، اگر ایسے ماڈل حکمران ہمارے پاس آج ہوتے تو آج آپ کے پاس کیا کمی ہوتی؟ آج یورپ والے کہتے کہ بھئی پاکستان چلو، کم و بیش ابھی روزانہ ہی حکومت کہتی رہتی ہے نا 30,000 ارب روپے کا قرضہ کھا گئے لے کے، یہی ہوتا رہتا ہے نا، اور اس کا 1500 ارب روپیہ سود میں جاتا ہے۔ وہ الگ ہے جو ہم سے کھا رہے ہیں، کبھی بجلی کے نام پہ، کبھی گیس کے نام پہ، کبھی کسی کے نام پر، کبھی کسی کے نام پہ، وہ الگ ہے وہ پیسہ۔ لیکن ہماری بے غیرتی دیکھو، مزے کی بات یہ ہے کہ ہم پھر بھی چوروں کے پیچھے لگے ہوئے، ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں بیٹھ کے۔ مقصد یہ کہ خدا اور رسول سے زیادہ ان کے لیڈر ہو گئے، ان کے لیے انہیں مرنا ہی نہیں ہے، خدا کو منہ ہی نہیں دکھانا ہے۔
مقصد یہ کہ انہیں وہ لیڈر پسند نہیں آیا جو اللہ نے بھیجا تھا. قول اور فعل سے تو یہی ساتھ قول و فعل سے تو یہی لگ رہا ہے ان کی چوائس ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی کرم اللہ وجہ جیسے نہیں تھے. ان کی چوائس ہی چور چکے ہیں. تو ہماری جب چوائس ہی چور چکے ہو جائیں گے اور بددیانہ اور بدترین لوگ ہو جائیں گے تو پھر مسلمانوں کا حال بھی یہی ہوگا. کیوں کہ حاکم جو ہوتا ہے نا، حاکم ہمارے اعمال کے مطابق ہوتا ہے. اللہ نے حدیث باقاعدہ کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تم پہ حاکم آئیں گے، کیونکہ تمہارے اعمال کے مطابق تمہارے حاکم مقرر کیے جاتے ہیں. تو ہم پسند ہی چور و چکوں کو کرتے ہیں، ہماری چوائس ہی وہی ہے. اور چونکہ ہم بھی ہر وقت چوری چکاری کے چکر میں رہتے ہیں کہ بھئی کوئی ڈھیلا حکمران ہو تو کنڈا بھی ڈال لیں، کچھ ادھر ادھر سے بھی کر لیں، کوئی رشوت بھی لے لیں، کچھ غبن بھی کر لیں، جہاں جس کا جو ہاتھ لگ جائے وہ کر لے اور کوئی پوچھے بھی نہیں. تو ہمارے اندر بھی چور موجود ہے نا، تو پھر ہم ویسے حکمران چاہتے ہیں کہ ایسے ہی آئیں. تو اس کا نتیجہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. تو پھر جب ہمارے اعمال خراب ہوتے ہیں اور ہم ایسے ہی حکمران چنتے ہیں تو پھر ہم پہ آزمائش بھی ویسے ہی آتی ہے، پھر ہمیشہ آزمائش میں رہیں گے ہم. اب اس کی دو حالتیں ہیں، کچھ کو تو بیچاروں کو آزمائش ہے یہ، اور کچھ کے لیے یہ عذاب ہے. آزمائش ان کے لیے ہے کہ جو ان کے ساتھ نہیں ہے، عذاب ان پر ہے جو ان کے ساتھ ہیں اور پھر وہ پریشان ہیں. جب عذاب آتا ہے نا تو اجتماعی آتا ہے، کیونکہ جب برائی ہوتی ہے تو اجتماعی ہوتی ہے. جب اجتماعی برائی ہوتی ہے تو ایسے حکمران چننا اجتماعی برائی ہے، تو عذاب بھی اجتماعی آئے گا، تم پر عذاب بھی ایسے آئے گا. پھر بات یہی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت ایسی ہی کریں. ہمیں تعلیم سے مسئلہ نہیں ہے، اگر ہم تعلیم کے مخالف ہوں گے تو ہماری اولادیں دنیا کو نہیں سمجھ سکیں گی. ہمارا جھگڑا تعلیم سے نہیں ہے، ہمارا جھگڑا تربیت سے. تربیت سے. اور اسلام آیا تربیت کے لیے. اسلام تربیت کے لیے آیا ہے. اگر اسلام جو کچھ قرآن نے بیان کیا وہ لوگوں کے لیے کیا، خالی مومنوں کے لیے نہیں کیا. جو اس میں تفکر کرے گا وہ نکال لے گا اس میں سے. بات یہ ہے ساری کہ کچھ قواعد اور ضوابط. خوبی کی بات یہ ہے کہ یورپ نے تمہارے اپنا لیے. انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لیے، کچھ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے لیے، کچھ حضرت عثمان سے لیے. اس طریقے سے انہوں نے کچھ اصول لے کے اپنے ہاں قائم کیے، معاشرہ تشکیل دے دیا. آج ایسا لگتا ہے کہ جہاں اسلام ہے وہاں مسلمان نہیں، جہاں مسلمان ہے وہاں اسلام نہیں. آج یہ دیکھو نا، کسی بھی یورپ میں یا امریکہ میں یا کہیں بھی وہاں اس علاقوں میں ویسٹرن کے کسی سے بھی کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، وہ بیچارہ خود استعفیٰ ہاتھ میں دیتا ہے کہ بھائی میں اس قابل نہیں ہوں، یہ رکھو میں جا رہا ہوں. صحیح بات ہے، وزیر اعظم نے دی ہے. یہاں تم پہ چوریاں ثابت ہو جائیں تو تم یہ کہتے ہو کہ چوری میں تو نہیں ہوا کچھ بھی، ہم نے تو کی نہیں تھی. بات یہی ہے کہ ان کے پاس اخلاق نہیں ہے، اخلاق سے آ رہی ہیں یہ بالکل. اور ہماری سب سے بڑی جو تباہی ہے وہ ہمارے اخلاق کے نہ ہونے سے ہے. ہمارا مسئلہ معاشی نہیں ہے، اخلاقی ہے. آج جو کہتے ہیں نا پریشانی ہے، بے روزگاری ہے، معاشی بالکل نہیں ہے ہمارا مسئلہ. ہمارا مسئلہ اخلاقی ہے. آج ہمارے حکمران صاحب اخلاق ہو جائیں
آج ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. قدرت نے تمہیں یہ ملک تو تحفے میں دیا ہے, یہ خطہ جو پاکستان کا ہے. اور وہ تحفے میں کیوں دیا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اس سورہ رحمان کی تفسیر یہ خطہ کہ جو معدنیات, جو چیزیں پوری دنیا میں موجود ہیں الگ الگ, وہ تمہارے ایک خطے میں موجود ہے. تو تمہیں تو مخلوق الحال ہونا ہی نہیں تھا, تمہیں تو یہ خطہ ہی اسی لیے دیا گیا تھا کہ تم مسلمانوں میں سب سے بڑی طاقت ہوتے, تم مسلمانوں کا شیلٹر بنتے. اتنی بھی غیرت نہیں تھی جتنی ایک حجاج بن یوسف میں تھی, اتنی بھی غیرت تم میں نہیں ہے. تم اپنے آپ کو حکمران کہتے ہو, نیوکلیر مسلمان کہتے ہو کہ ہم ایٹمی طاقت رکھتے ہیں, تم میں اتنی بھی وہ غیرت نہیں ہے جتنی ایک اس میں تھی. کتنا ظالم تھا میاں. ہاں, ایک لڑکی کے لیے اس نے پورا سندھ کو تہوالا کر دیا تھا, مسلمان لڑکی نے خط لکھ دیا تھا. تو بات یہی ہے, کیوں کہ آج اخلاق سے عادی ہو چکے ہیں ہم لوگ. ہمیں صرف اپنے تکلیف, اپنا درد محسوس ہوتا ہے, کسی اور کا نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ حرام. حرام لقمہ جو ہوتا ہے نا, وہ انسان کے خون کو گرم نہیں کرتا, ٹھنڈا کر دیتا ہے, احساس اس کا ختم کر دیتا ہے, اس کے ضمیر کو مار دیتا ہے. جیسے کہ کسی آدمی کو زہر کھلاتے رہو نا, آدمی مر جاتا ہے, اسی طریقے سے حرام لقمہ ضمیر کو, زہر ہے ضمیر کا, اس کو مار دیتا ہے. اور جب ضمیر مر جائے تو آدمی زندہ مردہ کوئی برابر ہے, کچھ نہیں ہے اس کا. آج ہمارے ضمیر ہی مر گئے سارے. اب پھر تم بات کرتے ہو قربانی کرنے کی. اس لیے تو تم نے جانور قربان نہیں کرے ہوں گے جتنے تم نے مسلمان قربان کر دیے. اور انہیں ظالم حکمرانوں کی وجہ سے ہو گئے. کوئی بھوک سے قربان ہو رہا ہے, کوئی پیاس سے مر رہا ہے, کوئی بلانے سے خودکشی کر لیتا ہے. تو تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے سب کچھ یہ. ورنہ غریب اور نادار کی ذمہ دار تو مملکت ہوتی ہے. آج یورپ میں قانون نہیں ہے بے روزگار کا. یہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا, یہی حضرت عمر کے دور میں تھا. تو بات صرف یہی ہے کہ ہم نام تو اسلام کا لیتے ہیں لیکن اسلام سے آ رہی ہیں. ہمیں اسلام سے زیادہ اسلام آباد سے پیار ہے. توکل اور رضا نہیں ہوئی آپ کی ابتدا والی بات. اللہ پہ بھروسہ نہیں, امریکہ کے پاس جا رہے ہیں, چائنا کے پاس جا رہے ہیں, اجتماعی توبہ نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیبی مدد کر دے, ہماری دعا نہیں کرائے. دیکھو بات یہ ہے کہ مظلوم مسلمان جو ہوتا ہے وہ لڑ کے یا مر کے اس آزمائش سے نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے نہیں. لیکن جن ظالموں کی وجہ سے وہ اس انجام کو پہنچتا ہے, وہ بھی اپنے انجام سے بے خبر نہیں رہیں. ان کا بھی انجام برا ہوگا جو اپنے بھائی کی مدد نہیں کرے گا, جو اپنے بھائی کی مدد نہیں کرے گا. انجام ان کا بھی. ہاں, مسلمان اگر مسلمان پہ ہوتے ہوئے ظلم پر خاموش رہے تو وہ بھی اپنے انجام کی خبر رکھے. اور بات یہ ہے کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے دکھ پر خوش ہوتا ہے تو اللہ کا غضب پھر اس کو پکڑ لیتا ہے. اس کو تو دنیا کے غضب نے پکڑا ہے, تجھے اللہ کا غضب پکڑے گا.
وہ تو چھوٹ جائے گا پر تو نہیں چھوٹے گا. اللہ اکبر، اللہ شدید قابل. ہاں بات یہی ہے ساری کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں کوئی احساس بھی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں. ہاں اپنے گھر میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے، ہم خاموش ہوتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ ظالم حکمران کا ساتھ دینا بھی ظلم کے ہاتھ مضبوط کرنا ہے. چور حکمران کا ساتھ دینا بھی چور کے ہاتھ مضبوط کرنا ہے. مسلمانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ درست کرنا پڑے گا. بات صرف یہی ہے کہ ہمیں چاہیے سب سے بہترین تعلیم ہمارے لیے جو ہے اور تربیت جو ہے وہ صوفیہ کرام کا طریقہ اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے. تعلیم ہم ہر حاصل کریں، اپنائے صحابہ کا صوفیہ کے طریقے کو وہ اپنائیں اور تعلیم ہر حاصل کریں اصلی. کیوں کہ تعلیم ہر دور کے حساب سے اور ہر مسلمان کو اسے واقف ہونا چاہیے. آج اگر کمپیوٹر کا دور ہے تو ہمیں کمپیوٹر کی تعلیم بھی ہونی چاہیے. آج جو دور ہے ہمیں اس دور کی پوری معلومات، پوری تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، مگر تربیت ہمیں کافروں سے نہیں لینی چاہیے. تربیت ہمیں موحدوں سے نہیں لینی چاہیے. تربیت ہماری وہی ہونی چاہیے جو ہمارے صحابہ کرام کی تھی، جو ہمارے صوفیہ کرام کی تھی، جو ہمارے علماء کرام کی تھی، جو ہمارے اکابر کی تھی. تربیت ہماری وہی ہونی چاہیے. دین کا علم کم سے کم اتنا ضرور ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم حرام حلال، حق اور باطل کی پہچان کر سکیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان اگر رزق کا خوف کرتا ہے تو پھر سمجھ لو یا اللہ کی طرف سے اس پہ عذاب ہے. مسلمان اگر رزق کا خوف رکھتا ہے تو میرے کو روزی نہیں ملے گی یا میں بھوکا مر جاؤں گا، یہ عذاب ہے اس پہ، پھر یہ اس پر اللہ کا عذاب ہے. اور نہیں مل رہا ہے تو آزمائش ہے، ایک دن دور ہو جائے گی، لیکن یہ خوف کبھی دور نہیں ہوگا، یہ عذاب میں رہے گا. چاہے تیرے پاس کتنا ہی رزق کیوں نہ ہو تو خوف میں رہے گا. تو رزق اللہ کا ہاں جب تک اس سے نہیں نکلے گا نا، اور وہ کہتا ہے میں نے تیرے لیے مرنا ٹھہرا دیا، تو پھر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر تجھے خوف کس چیز کا ہے جب اس نے مرنا ٹھہرا دیا؟ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، بس بزرگ کہتے ہیں کہ جد و جہد یا جنگیں ہار جیت کے لیے نہیں ہوتی، یہ کبھی بھی ہار جیت کے لیے نہیں ہوتی، یہ صرف عزت اور وقار کے لیے ہوتی ہیں، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی غیرت کو زندہ رکھنے کے لیے ہوتی ہیں. جد و جہد اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ہوتی ہے، زندہ سمجھنے کے لیے ہوتی ہے. جو شخص جد و جہد میں نہیں ہے وہ گویا مردہ ہے. مردے کو جد و جہد کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو چاہے قبر میں ڈال دو، چاہے دریا میں ڈال دو، چاہے آگ میں ڈال دو. تو جد و جہد جو ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور خدا کی راہ میں مجاہدہ کرو؟ مجاہدے سے مراد یہ نہیں ہے کسی کا جا کے سر پھوڑ دو، کسی کا جا کے گلا کاٹ دو، بلکہ مجاہدے سے مراد یہ ہے کہ خود مرنے کے لیے تیار رہو حق کی خاطر. اور جو مرنے کے لیے تیار رہتا ہے جیتا وہی ہے. جو مارنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ زندہ نہیں رہتا.
بلکہ جو مرنے کے لیے تیار رہتا ہے وہ جیتے ہیں، اور وہی عزت الوقار رکھتے ہیں اپنے اندر. اور اسلام نے بھی ان کو ہی زندہ بولا، شہداء کو. شہداء کو. تو بات یہی ہے ساری، ہم نے چونکہ ہمیں سود کا، حرام کا جی اتنا کھلا چکے ہیں کہ اب وہ ہمارا خون ہو گیا ٹھنڈا، ہمارے احساس ہو گئے ختم. کچھ بھی کہیں ہوتا رہے، ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. ہم ساتھ چور چکوں کے دے رہے ہوتے ہیں، اپنے اس میں مست ہیں بس. اپنی مستی میں مست ہیں. مسلمان کم سے کم اپنا تشخص تو پہچانے. کیا اس کے لیڈر وہی ہیں جو زانی ہیں، شرابی ہیں، راشی ہیں، چور ہیں، اچکے ہیں، ڈاکو ہیں، ایمان کا نہیں پتہ میاں، جنہیں ایمان کا، خدا کا، رسول کا نہیں پتا؟ کیا یہی لیڈر ہے مسلمانوں کے؟ اگر مسلمان ان کے پیچھے چلتے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے مسلمانوں کا. پھر جو بھی کچھ عذاب آئے وہ کم ہے ان پر. کیونکہ جس کو یہ تمیز نہیں ہونا ہمارا لیڈر کون ہے، جس کو یہ تمیز نہ ہونا کہ ہمیں کس کے پیچھے چلنا ہے، اور یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا قانون نہیں ہے. یہ تو قانون ہمیں اسلام نے دیا ہے کہ کس کے پیچھے چلنا ہے، تم نے نہیں ہے. صاف کہہ رہے ہیں نا، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور ان لوگوں کی جن کو امر دیا گیا. تو وہ لوگ ہیں جو صاحب امر، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہیں. وہ ہمارے لیے صاحب امر نہیں ہے جو اللہ اور اس کے اطاعت سے نکل کے کسی مشرک اور مرتد اور مولود کی اطاعت کرے. تو ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہیں. تو سیدھی بات یہی ہے کہ ہمیں خالی قربانی پہ چھری نہیں پھیرنی، بلکہ اپنی خواہشوں کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی چھری کے نیچے رکھنا ہے. تو تب تک قربانی ہے. نہیں تو تم کسی بھی پیسوں کا لا کے جانور بہا دو، خون، بس ہو گئی قربانی. قربانی انہی لوگوں کی قبول ہے جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرتے ہیں، اور اپنی خواہشات کو اپنے رب کی مرضی کے تحت کرتے ہیں. پھر اس کا چھری پھیرتے ہوئے اچھا لگتا ہے جانور. اس ٹائم جو اتنا کٹھن وقت اب تو ہمارے قریب آ گیا، ویسے تو پوری امت پہ چل ہی رہا ہے جو جموں کشمیر میں ہو رہا ہے. روز ہمارے لوگ، آج بھی 8-10 لوگ شہید ہوئے ہیں، کچھ بچیوں کی عزتیں بھی لوٹی ہیں، جو خبریں آ سکتی ہیں.